السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کا آج یہ ہمارا 8واں درس ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کیا ذخیرہ احادیث میں متواتر روایات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں مصنف کتاب فائدہ، ذکر ابن الصلاح ان مثال المتواتر علی التفسیر المتقدم يعز وجوده الا ان يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواتوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا۔ فرماتے ہیں کہ ابن صلاح نے یہ بات ذکر کی ہے کہ متواتر کی مثال علی التفسیر المتقدم، سابقہ تفسیر کے مطابق، یعز وجودہ، اس کا ملنا، اس کا پایا جانا دشوار ہے۔ عزا یعز کے معنی ہے دشوار۔ الا ان یدعى ذلك فی حدیث، الا یہ کہ اس بات کا متواتر ہونے کا دعویٰ کیا جائے اس حدیث میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وما ادعاه من العزت ممنوع۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے وما، اور جو، ادعاہ، انہوں نے دعویٰ کیا، ہو جس بات کا، ادعا کا فائل ضمیر جو لوٹ رہی ابن صلاح کی طرف، فرماتا کہ وما ادعاہ، اور جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے، من العزت یعنی دشوار ہونے کا، تو متواتر کے وجود کے دشوار ہونے کا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ممنوع، ممنوع وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے، اس معنی میں ممنوع کا لفظ آیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَقَذَا مَدَّعَاهُ غَيْرُهُ، اور اسی طرح وہ بھی، یعنی وہ بات بھی ناقابل قبول ہے، مدعاہ، جو دعویٰ کیا ہے، غیرہ، ابن صلاح کے علاوہ کچھ لوگوں نے، کائے کا، من العدمی، حدیث متواتر کے ناپید ہونے کا۔ ابن صلاح نے تو دعویٰ کیا تھا دشوار ہونے کا، تو فرمایا کہ وما ادعاہ من العزت ممنوع، انہوں نے جو دشوار ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ متواتر حدیث کا ملنا دشوار ہے، یہ دعویٰ بھی ممنوع ہے، ناقابل قبول ہے۔ وَقَذَا مَدَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْعَدَمِ، اور اسی طرح غیرہ، ان کے علاوہ جن لوگوں نے ادعاء، دعویٰ کیا من العدم، ناپید ہونے کا، کہ ایک بھی نہیں پائی جاتی ہے، نایاب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ناقابل تسلیم ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس کے بعد بتایا ہے انہوں نے کہ یہ دعویٰ انہوں نے کیوں کیا اور ان کے اندر یہ نقطہ نظر کیسے پیدا ہوا۔ یہ جو بحث ہے کہ متواتر ہمارے ذخیرہ احادیث میں پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی، تو دو تین چیزیں ہیں جو پہلے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، تو انشاءاللہ بات ہماری کلیئر ہو جائے گی۔ ایک چیز تو یہ کہ متواتر کا مطلب جو ہوتا ہے کہ کوئی خبر تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہو، اس کو ہم دو چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یا تو خبر کا تعلق ہوگا عام دنیا کی چیزوں سے، یا خبر کا تعلق ہوگا ہماری حدیثوں سے، یعنی خبر سے مراد ہے کہ حدیث۔ یہ بات ہم تھوڑا پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں بتا چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں۔ تواتر جو دنیا کی چیزوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے جو تفصیلات اور شرائط بیان کی جاتی ہیں ان کو الگ رکھنا چاہیے، اور حدیث کا جو تواتر ہوتا ہے اس کو الگ رکھنا چاہیے۔ گڑبڑ کبھی کبھی ایسے پیدا ہو جاتی ہے، یا ہم لوگوں کو سمجھنے میں اسے دشواری ہوتی ہے کہ جو تواتر کی شرطیں عام دنیا کی چیزوں میں بیان کی جاتی ہیں، انہی کو پھر ذخیرہ حدیث پر بھی منطبق کیا جاتا ہے یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے سب سے پہلی کہ بھئی کسی روایت کے، کسی خبر کے نقل کرنے والے بہت بڑی کثرت میں ہو، ایک بہت بڑی بھیڑ ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو۔ اب یہ دو باتیں ہیں جن دونوں باتوں کو ہم سامنے رکھیں، اور دونوں باتوں کا اطلاق جو ہے وہ الگ الگ اعتبار سے ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب یہ بہت زیادہ کی تعداد، ظاہر سی بات ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے ناقابل شمار ہو، یا جس کو شمار کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو یہ تعداد تو 50، 100، 150، 200 تک ہوتی ہے۔ بس 10، 5 میں تو یہ تعداد آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناقابل شمار ہے یا ان کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ، جبکہ احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو اتنی بڑی تعداد آپ کو ملے گی نہیں، الا ماشاءاللہ ایک دو حدیثوں میں، جہاں ہر طبقے کے اندر جو ہے راوی نقل کرنے والے جو ہیں وہ 50، 60 یا 100، 200 ہوں۔ ایک بھی نہیں ملے گی آپ کو جہاں 100 یا 200 ہوں۔ تو
ایک چیز تو یہ کہ وہ تعداد جو ہم کہتے ہیں کہ کثرت ہونی چاہیے تعداد کے اندر، اس کثرت کا بھی دار و مدار دنیا کی چیزوں میں الگ ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ، اور حدیث کے اندر جو ہے الگ ہونا چاہیے. اور ہمارے بہت سارے علماء اور محدثین نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے. چنانچہ وہ جب حدیث کے اندر متواتر کی شرائط کو بیان کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم حدیث میں کتنے لوگوں تک جو ہے تواتر کو تسلیم کر لیں گے. چنانچہ پیچھے یہ گزر چکا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کے راوی 4 ہیں تو ہم تواتر مان لیں گے، کوئی کہتا ہے کہ 7 ہو تو مان لیں گے، کوئی کہتا ہے 10 ہو تو مان لیں گے، کوئی کہتا ہے 12 ہو تو مان لیں گے. تو گویا کہ حدیث کے اندر اگر 8 10 12 راوی ہیں کسی حدیث کو بیان کرنے والے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ تواتر پایا جا رہا ہے. ایک چیز تو یہ کہ دنیا کی عام خبروں میں اس تعداد کا اطلاق الگ ہونا چاہیے، اس تعداد کو طے کرنے کا معیار الگ ہونا چاہیے، اور حدیث کے اندر جو ہے اس تعداد کو طے کرنے کا معیار الگ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اتنی تعداد ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو. تو عام جو لوگ ہیں ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا، یہ جو ناپنے کا جو پیمانہ، یہ پیمانہ بھی الگ ہونا چاہیے. اور جو ہمارے روات حدیث ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا، یہ طے کرنا کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو، اس کا پیمانہ الگ ہونا چاہیے. کیونکہ راوی جو بھی ہوتے ہیں حدیث کے، یعنی راوی جو حدیث کے ہیں وہ کتنے بھی جو ہے کم معیار کے ہوتے ہیں تب بھی وہ بہت سارے عام لوگوں کے مقابلے میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں. لہذا دونوں کو ہم ایک ہی ترازو سے نہیں تول سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر کسی حدیث کو روایت کرنے والوں میں امام مالک، امام شافعی، یحییٰ بن معین اور اس طرح کے دیگر حضرات اگر ہوں موجود، تو اگر ایسے 4-5 لوگ بھی کسی بات کو بیان کریں گے، کسی حدیث کو بیان کریں گے تو ہمیں پورا یقین ہو جائے گا کہ بھائی جھوٹ پر یہ اتفاق کر ہی نہیں سکتے. اور 4-5 لوگ عام انسانوں میں سے اگر کوئی دنیا کی خبر بتائیں گے تو ہمیں پورا یقین نہیں ہوگا. تو اس کا بھی پیمانہ الگ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے، اور کتنے لوگوں کے بارے میں جب عام انسان ہو تو اس کا پیمانہ ہمارا الگ ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں جو باتیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ متواتر کی جو تعداد ہم ملحوظ رکھیں وہ عام روایت میں الگ رکھیں، عام اخبار میں، عام خبروں میں، اور حدیث کے اندر ہم کو الگ ملحوظ رکھنی چاہیے. دوسرا یہ کہ پھر جھوٹ پر اتفاق کر لینے والی جو بات ہے تو وہ عام انسانوں کے اندر اس کا پیمانہ الگ ہونا چاہیے، اور جو روات حدیث ہے وہاں ان کا پیمانہ الگ ہونا چاہیے. گڑبڑ ایسے پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ جو عام دنیا کی خبروں والی جو باتیں ہیں، جو شرائط ہیں، ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں تعریف بیان کرتے ہوئے، اور پھر ان کو فٹ کرنا چاہتے ہیں ذخیرہ حدیث پر، تو الجھن پیدا ہو جاتی ہے. اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں جہاں تک یہ والی بات ہے کہ متواتر احادیث موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، تو اگر آپ ان تمام دنیا والی جو تواتر کی شرطیں ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں اور پھر آپ ان شرطوں کے مطابق دیکھیں کہ ذخیرہ احادیث میں متواتر روایت موجود ہے نہیں موجود ہے، تو پھر آپ یہ بات ہی مانیں گے، یہی بات کہیں گے کہ موجود نہیں ہے. چونکہ یہاں تو اتنی بھیڑ بیان کی جاتی ہے کہ جس کو گویا کہ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، جو ناقابل شمار ہے. جبکہ ہم ذخیرہ حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہم کو کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس کے راوی جو ہے ناقابل شمار ہو. تو حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ متواتر حدیث کا ملنا دشوار ہے، ان کا دعویٰ اپنی جگہ درست ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو سابق جو تفسیر گزری ہے، متواتر کی جو تعریف پیچھے گزری ہے، یعنی ابن حجر اسقلانی نے جو تعریف کی ہے اس تعریف کے مطابق متواتر کا ملنا یہ واقعتاً دشوار ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ پائی نہیں جاتی ہے، وَقَذَا مَدَّعَاهُ غَيْرُ مِنَ الْعَدَمِ، جنہوں نے نایاب ہونے کا یا ناپید ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس سے مراد قاضی حافظ ابن حبان ہے. حافظ ابن حبان کا دعویٰ یہ ہے کہ متواتر پائی نہیں جاتی ہے. تو انہوں نے دراصل ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر دعویٰ کر دیا کہ بھئی اس طرح کی متواتر روایت ہمارے ذخیرہ حدیث میں تو نہیں پائی جائے گی، پائی نہیں جاتی ہے. دنیا کے بہت سارے واقعات میں پائی جاتی ہے، جیسا ارسطو ہے، ارسطو کا وجود ہے، سقراط کا وجود ہے، ٹھیک ہے، سکندر اعظم کا وجود ہے، سکندر اعظم کی فتح کے واقعات ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے دنیا کے واقعات میں اور اتنی تواتر کے ساتھ ہی نقل ہوتی آئی ہے کہ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کو بیان کیا، ہزاروں لوگوں نے ان کو بیان کیا ہے، اور ہزاروں لوگوں نے ان کو آگے منتقل کیا ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن روایات کے اندر، ذخیرہ حدیث کے اندر اس طرح کی تعداد ہم کو کہیں بھی نہیں ملتی ہے. لہذا یہ لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی بڑی تعداد میں کوئی بھی حدیث نقل ہی نہیں کی گئی ہے، اس لیے متواتر حدیثیں موجود ہی نہیں ہیں. ایک چیز تو یہ. اچھا، اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں ہمارے رہے، وہ یہ کہ
جب ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ متواتر حدیث موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ متواتر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو الفاظ کے ایک ہی جیسے الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہو، تواتر کے ساتھ، جتنے بھی اس کے راوی ہیں سب نے ایک ہی جیسے الفاظ سے اس کو نقل کیا ہو۔ متواتر معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو راویوں کے الگ الگ ہوں، لیکن جو بات اس میں بیان کی جا رہی ہے، جو مفہوم اس کا ہے، وہ سب نے ایک ہی جیسا بیان کیا ہو۔ تو متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ تو جب یہ بحث ہوتی ہے کہ بھئی کوئی حدیث متواتر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، تو حافظ ابن صلاح جو فرما رہے ہیں کہ متواتر موجود نہیں ہے، تو غالباً وہ متواتر لفظی کو مراد لے رہے ہیں، ان کے یہاں متواتر لفظی موجود نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہم متواتر معنوی کو سامنے رکھیں تو متواتر معنوی اچھی خاصی موجود ہے، متواتر معنوی کی مثال اچھی خاصی موجود ہے۔ اور ایسی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعویٰ کیا ہے، جیسے کہ آگے وہ آئے گا کہ متواتر اچھی خاصی تعداد میں پائی جاتی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ كَثِيرٌ، کہ متواتر کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں بہت ساری ہیں۔ تو انہوں نے عام طور پہ غالباً حدیث متواتر بالمعنی یعنی متواتر معنوی کو اپنے سامنے رکھ کر ہی دعویٰ کیا ہے۔ متواتر لفظی تو واقعتاً جو ہے وہ شاید ناپید ہے، یا اگر ہے تو جیسے کہ ابن صلاح نے فرمایا اس طرح کی حدیثوں میں ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یا جو ہمارے بعض علماء نے کچھ اور بھی احادیث شمار کرائی ہیں، تو پھر ان میں وہ والا تواتر موجود ہے جو تواتر ہم کو حدیثوں میں سامنے ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ والا تواتر ان میں بھی موجود نہیں ہے جو عام دنیا کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ الگ الگ چیزیں ہیں اور الگ الگ معیارات ہیں، اور ہم ان الگ الگ معیارات کو جب پھر ایک ہی جگہ مکس کر کے جو ہے ان کے انطباق کی کوشش کرتے ہیں تو الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی متواتر پائی نہیں جاتی ہے، جیسے کہ ابن صلاح کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، اور قاضی حافظ ابن حبان کا بھی جو ہے یہی نقطہ نظر ہے۔ اور بعض علماء کی رائے ہے کہ متواتر جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں پائی جاتی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہماری کتاب کے مصنف ہیں ان کی رائے یہی ہے، اور انہوں نے پھر اس کو آگے ثابت بھی کیا کہ کس طریقے سے وہ موجود ہے۔ اور اس میں ایک بات ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ متواتر لفظی کے بارے میں تو یہ اختلاف یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن متواتر معنوی کی بڑی تعداد موجود ہے۔ تو اگر حافظ ابن صلاح کا جو یہ نقطہ نظر ہے کہ متواتر موجود نہیں ہے، تو یا تو وہ اس تفسیر کے مطابق موجود نہیں ہے جو ہم نے ابھی عرض کی، یا پھر یہ کہ متواتر لفظی موجود نہیں ہے۔ تو گویا کہ جن لوگوں نے بھی انکار کیا ہے انہوں نے متواتر لفظی کا انکار کیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے جو دعویٰ کیا خاص طور سے، تو ان کا اصل دعویٰ متواتر معنوی کے بارے میں ہے۔ تو اختلاف ایک اس طرح بھی ہو گیا ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ گویا کہ متواتر لفظی کا انکار کر رہے ہیں، اور جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ گویا کہ متواتر معنوی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ حافظ عسقلانی نے اور اس طرح کے دوسرے علماء نے، سیوطی اور سخاوی وغیرہ نے متواتر لفظی کو بھی تسلیم کیا ہے، اور متواتر لفظی کی بھی مثالیں کچھ پیش کی ہیں، لیکن وہ بہت نہ کے برابر ہیں، وہ بھی 5-10 اس طرح کی مثالیں ہیں، 10 بھی نہیں بلکہ شاید 5 ہی مثالیں ہو سکتی ہیں جن کو متواتر لفظی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ ابن صلاح نے جو دعویٰ کیا ہے کہ متواتر کا ملنا دشوار ہے، یہ دعویٰ بھی غلط ہے، ناقابل تسلیم ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ متواتر ملتی ہی نہیں ہے ہی موجود ہی نہیں ہے، نایاب ہے، نایاب سے مراد نہیں ہے ہی نہیں موجود، ناپید ہے، تو گویا کہ ان کا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور فرمانے یہ دعویٰ پیدا کیسے ہوا ان کے اندر، کہ لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الْاطِّلَاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ چیز نشأ پیدا ہوئی ہے عن قلت الاطلاع، قلت اطلاع کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے۔ قلت اطلاع کا ترجمہ ہوگا ناواقفیت۔ فرماتے ہیں کہ یہ چیز پیدا ہوئی ہے ناواقفیت کی وجہ سے۔ کس چیز کی ناواقفیت، کس چیز سے ناواقف ہے وہ؟ علی کثرت الطرق، حدیثوں کے طرق کی کثرت سے، و احوال الرجال، اور راویوں کے احوال سے، و صفاتہم، اور ان کی ان صفات سے، المقتضیتی، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، و صفاتہم، اور ان کی وہ صفات المقتضیہ جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے، لابعاد العادتی، کہ عادتاً یہ بات بعید ہے، ان یتواتؤوا علی الکذب، کہ وہ جھوٹ پر اتفاق کر لیں، او یحصل منہم اتفاقا، یا جھوٹ اتفاقی طور پر ان سے صادر ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، ابن صلاح نے یا ابن حبان نے، یہ دعویٰ پیدا ہوا ہے ناواقفیت کی وجہ سے یا کم واقفیت کی وجہ سے۔ کس چیز کی ناواقفیت؟ یعنی جو کثرت طرق ہے اس سے یہ ناواقف ہے، اور اسی طریقے سے راویوں کے جو احوال اور جو ان کی صفات ہیں، جن صفات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راوی ایسے ہوتے ہیں
کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقاً جھوٹ کا صادر ہو جانا ممکن نہیں ہوتا ہے. جب ہم یہ تمام صفات اور تمام باتوں سے واقف ہوں گے اور پھر حدیثوں کی کہ طرق کی جو کثرت ہے اس سے واقف ہوں گے, اس کو اپنے سامنے رکھیں گے, تو پھر یہ دعویٰ ہم نہیں کریں گے. تو گویا کہ اس دعوے کا جو اصل سبب ہے وہ ناواقفیت ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا آگے کہ کس طریقے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ حدیثیں تواتر والی متواتر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ الْمُتَوَاتِرِ مَوْجُودًا وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الْأَحَادِيثِ. کہ وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ, ما يقرر بھی جس کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے, اس میں سے من احسن سب سے اچھا طریقہ, اور من احسن ما يقرر به, اور سب سے اچھا طریقہ جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے, کون المتواتر موجودا وجود کثرت فی الاحادیث, کہ احادیث کے اندر متواتر حدیث کثرت کے ساتھ موجود ہے. سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, وہ یہ ہے ان الکتب المشہورہ, کہ وہ مشہور کتابیں المتداولۃ بایدی اہل العلم شرقا وغربا, جو مشرق اور مغرب یعنی دنیا بھر میں اہل علم کے ہاتھوں میں متداول ہیں, المقطوع عندهم بصحت نسبتها الى مصنفیہ, اور اہل علم کے نزدیک المقطوع پکی بات ہے, یقینی بات ہے, بصحت نسبتیہ ان کی نسبت کا صحیح ہونا, یعنی ان کی نسبت پکی ہے, سچی ہے, یقینی ہے, الى مصنفیہ اپنی یعنی ان کتابوں کے مصنفین کی طرف. تو جو کتابیں دنیا بھر میں مشہور ہیں, متداول ہیں, اور جن کا اپنے مصنفین کی طرف منسوب ہونا ٹھیک ہے, صحیح ہے, یقینی ہے, یعنی کسی دوسرے نے ایسا نہیں کہ کتاب کسی اور کی تھی اور مصنف کا نام کوئی اور مشہور ہو گیا ہے, یا کتاب تو موجود ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کس نے لکھی ہے, بلکہ بات یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے, یہ کتابیں انہی مصنفین کی لکھی ہوئی ہے جن مصنفین کی طرف ان کو منسوب کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری ہے تو بالکل یقینی بات ہے کہ امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے, صحیح مسلم ہے بالکل یقینی بات ہے کہ امام مسلم کی لکھی ہوئی ہے, مسند احمد ہے بالکل یقینی بات ہے کہ وہ امام احمد کی تیار کی ہوئی ہے. تو فرماتا ہے کہ ایسی کتابیں جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں, اور المقطوع عندهم بصحت نسبتیہ الی مصنفیہ, اور اہل علم کے نزدیک جن کتابوں کی نسبت اپنے مصنفین کی طرف بالکل یعنی یقینی اور پکی ہے, ایسی کتابیں اذا اجتمعت علی اخراج حدیث, جب ایسی کتابیں کسی حدیث کی تخریج پر متفق ہوں, یعنی کوئی حدیث ہو جو ان تمام کتابوں میں آئی ہو, مثال کے طور پر سیاہ ستہ ہو گئی, مسند احمد ہے, مصنف عبد الرزاق ہے, اس طرح کی تمام کتابوں میں کوئی حدیث آئی ہو, وتعددت طرقه تعددا, اور اس حدیث کے طرق اتنے زیادہ ہوں, تحیل العادۃ تواطؤ مع الکذب, کہ عادتاً ان کے راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو, الی آخر شروط, اور اس طریقے سے جو دیگر شرطیں وہ بھی پائی جائیں, تمام شرطیں پائی جائیں. تو جب اس طرح کی کتابیں حدیث کی کسی حدیث کی تخریج پر متفق ہونے, تمام کتابوں میں وہ حدیث آئی ہو اور مختلف سندوں سے آئی ہو, اتنی سندیں ہوں کہ ان سندوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو, اور اس میں دیگر شرطیں بھی پائی جائیں, تو افاد العلم الیقینیہ بصحت نسبتہ الی قائلہ, تو یہ روایت فائدہ دے گی العلم الیقینیہ, علم یقینی کا. کس بات کا علم یقینی کا؟ کہ بصحت نسبتہ الی قائلہ, کہ اس کی نسبت اپنے قائل کی طرف یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف درست ہے, ٹھیک ہے. اس بات کے علم یقینی کا فائدہ دے گی کہ یہ حدیث جس قائل کی طرف منسوب کی جا رہی ہے یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, تو آپ کی طرف اس کا منسوب کیا جانا یہ ٹھیک ہے. ومثل ذلک فی الکتب المشہورۃ کثیر, اور فرماتے ہیں مشہور حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی مثالیں تو بہت ساری ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم متواتر حدیثوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, تلاش کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو مشہور کتابیں حدیث کی, سیاہ ستہ ہے, مسند احمد ہے, مصنف عبد الرزاق ہے, مصنف ابن ابی شیبہ ہے, مستدرک حاکم ہے, اور اس طرح کی جو مشہور کتابیں ہیں, ان کتابوں کو ہم دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اگر کوئی حدیث ان تمام کتابوں میں آئی ہے اور الگ الگ سندوں سے آئی ہے, مختلف اس کی سندیں ہو گئی ہیں, اور سندیں اتنی ہو گئی ہیں کہ پھر ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ حدیث متواتر ہے. تو اس طرح کی حدیثیں اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں ذخیرہ احادیث میں اس طرح کی حدیثیں اچھی خاصی تعداد میں مل سکتی ہیں. چنانچہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں متواتر احادیث بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں, لیکن یہاں پھر وہ بات ہمارے ذہن میں تازہ رہنی چاہیے کہ دراصل یہاں بھی وہ پیمانہ الگ ہونا چاہیے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہتے ہیں کہ ان کی تعداد, سندوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو, تو یہ تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ ایسی حدیث کی کتابیں کتنی ہیں جو بہت زیادہ مشہور متداول ہیں, 10 12 15, اور پھر ان میں ایسی حدیثیں مل جانا جن میں سے کسی حدیث کی سندیں جو ہے بہت زیادہ ہوں, اتنی زیادہ ہوں کہ
झूठ पर इत्तेफाक कर लेना नामुमकिन हो जाए, तो इस तरह की हदीसें तो वहां भी बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि उतनी भीड़, जिस भीड़ को कहा जाता है कि भाई वो गैर महसूर हो, नाकाबिल शुमार हो, वो इस तरह की किताबों में भी आपको नहीं मिलेगी। लिहाजा यहाँ हम आम तौर पर जिस तादाद को अपने सामने रखते हैं वो यही है कि 8-10 लोग भी होते हैं गोया के, तो हम उसको मुतवातिर मान लेते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में तो हमको हदीसें मिल जाती हैं। और फिर दूसरी बात यह कि जो हदीसें हमको इतनी बड़ी तादाद में भी मिलती हैं, उनमें भी मुतवातिर लफ्जी बहुत ना के बराबर है, 1-2 ही होंगी या 5 होंगी, और मुतवातिर मानवी ज्यादा होती हैं। तो ये खुलासा हुआ गोया कि हमारे मुसन्निफ की राय में मुतवातिर हदीस अच्छी खासी तादाद में पाई जाती है, जबकि बाज दीगर उलमा की राय में मुतवातिर हदीस ना के बराबर है या है ही नहीं। बहुत से उलमा की राय यही है कि एक भी मौजूद नहीं है। तो ये एक और तफसीली बहस है, आप इंशाल्लाह आगे मुताला करेंगे तो और तफसील आपके सामने आएगी। अल्लाह ताला हमको सही समझ नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।